خدمت میں حاضر ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ہم آج 20 محرم ہے اور 20 محرم سے لے کر اور انشاءاللہ 25 محرم تک جناب امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ہم ان پروگراموں کو پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ ابھی میرے ساتھ کچھ دیر کے بعد کچھ مہمان بھی جوائن کریں گے، تو میں جب وہ جوائن کر لیں گے تو میں ان کا تعارف اس وقت آپ کے ساتھ خدمت پیش کروں گا۔ میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے جس نے بشریت کو زندگی کے ہر گوشہ میں درس سے انسانیت دیا اور صاحب فکر کو اپنی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ روز عاشورہ کی تعلیمات پر انسان کے لیے ابدی زندگی کا سرمایہ ہیں اور جن میں سے چند ایک کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ بہرحال میرا مقصد جو ہے وہ میں صرف اس بات سے کر رہا تھا کہ جب فکر اور فہم کی بات آتی ہے تو اور جب شعراء اس پر قلم اٹھاتے ہیں اور مرثیہ ایک صنف سخن ایسا ہے جس پر بہت سے شعراء نے اپنے قلم اور طبع آزمائی کی اور جو ہمارے تک پہنچے، ظاہر ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں مرثیہ پڑھنے والوں میں سے ایک جو کچھ سیکھا یہاں سے اس دربار سے، اس درس سے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج جو میں مرثیہ پیش کروں گا اس میں دربار یزید میں جناب سید سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ ہے اس حوالے سے، اور آغا سکندر مرزا مہدی مرحوم کا مرثیہ، آغا سکندر مہدی کا مرثیہ ہے۔ یہ مشہور معروف مرثیہ خان مرحوم ہو چکے ہیں، ان کا مرثیہ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مرثیہ پسند آئے گا اور فیڈ بیک کے لیے مت بھولیے گا۔ جیسے میں نے صبح بھی آپ حضرات سے اپیل کی تھی کہ سخت ضرورت ہے پیسوں کی اس وقت، اور آپ حضرات ہماری مدد فرمائیے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہی تعاون سے چل رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ دام درہم سخن جس انداز میں بھی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں پلیز اس قافلے میں شامل ہوئیے اور اس قافلے کو آگے بڑھائیے۔ بزم جہاں میں آج عجب خلفشار ہے، بزم جہاں میں آج عجب خلفشار ہے، ہر فرد پر جنون قیادت سوار ہے۔ پاد خزاں سے دامن گل تار تار ہے، پابندی اصول مگر ناگوار ہے۔ عالم میں خود نمائی ہر ایک سر کا تاج ہے، بو جہل حکمراں ہے جہالت کا راج ہے۔ زیر انا ہے آج بھی انسان کا شعور، قابض ہے قصر فکر پہ ابلیس پر فتور، اور باد فساد چلتی ہے عالم میں دور دور۔ انسان سجدہ زیر ہے انسان کے حضور، ہے زیب تن لباس ترقی پذیر کا، ہے زیب تن لباس ترقی پذیر کا۔ حالات نے بدل دیا لہجہ فقیر کا، حالات نے بدل دیا لہجہ فقیر کا، اور شہرت کی آرزو کبھی دولت کی جستجو، شہرت کی آرزو کبھی دولت کی جستجو، کاسا گدائی کا لیے پھرتا ہے کو بہکو۔ ہر ایک سے کر رہے ہیں لجالت سے گفتگو، اور سیلاب آرزو ہوئی کر کے آبرو۔ بنیاد قصر زیس جو غیروں کا مال ہے، پھیلا ہر ایک کے سامنے دستے سوال ہے، پھیلا ہر ایک کے سامنے دستے سوال ہے، اور دولت کے ہیر پھیر سے خیرہ ہوئی نگاہ۔ زوم انا نے کر دیا انسان کو تباہ، پھیلی ہے دشت و بحر میں ابلیس کی سپاہ۔ انصاف کا کوئی نہیں دنیا میں خیر خواہ، لاشیں پڑی ہیں خنجر قاتل کے سامنے، انسان سر جھکائے ہے باطل کے سامنے۔ اور غارت گروں کے ہاتھ میں ہے عالمی زمین، ایک دوسرے کو کرتا ہے انسان خود فقیر۔ خنجر بکف ہے کوئی ظلم کا اسیر، دل کو ہلائے دیتی ہے آواز دار و گیر۔ اور دامن ہے تار تار جہاں کے نظام کا، دامن ہے تار تار جہاں کے نظام کا، زندہ ہے بے کفن ہے جنازہ عوام کا، زندہ ہے بے کفن ہے جنازہ عوام کا۔ اور آفاق پر محیط رعونت کا ہے غبار، کذب و ریا کی زد پہ ہے یعقوب انکسار، اور زندان خود نمائی میں ہے یوسف بہار۔ بیمار لے چلے ہیں مسیحا کو سوئے دار، بیمار لے چلے ہیں مسیحا کو چھوئے دار،
جو ہے حور زیست بال پریشاں کیے ہوئے، ہے حور زیست بال پریشاں کیے ہوئے، ماں پھر رہی ہے گود میں لاشا لیے ہوئے، اس کشمکش کی آگ میں جلتی ہے زندگی، اس کشمکش کی آگ میں جلتی ہے زندگی، کھوئی ہوئی فضا میں ابلتی ہے زندگی، دل پھٹ چکا ہے خون اگلتی ہے زندگی، دیکھیں کہاں پہ جا کے سنبھلتی ہے زندگی، انسان کا شکار جو انسان ہو گیا، عالم میں نظم و ضبط کا فقدان ہو گیا، نوع بشر کی آنکھ میں شرم و حیا نہیں، نوع بشر کی آنکھ میں شرم و حیا نہیں، عیش و طرب کی بزم میں کیا کیا روا نہیں، اس کی یزیدیت کی کوئی انتہا نہیں، بندوں کا خوف دل میں ہے خوف خدا نہیں، بندوں کا خوف دل میں ہے خوف خدا نہیں، بیگانہ ہو چکا ہے یہ یوم حساب سے، لیتا نہیں ہے درس خدا کی کتاب سے، لیتا نہیں ہے درس خدا کی کتاب سے، لیتا نہیں ہے درس خدا کی کتاب سے، اور الجھا ہوا ہے اپنے مسائل میں صبح و شام، الجھا ہوا ہے اپنے مسائل میں صبح و شام، اس کے لیے فضول ہے اللہ کا پیام، باطل پرست ہے ہوس و حرص کا غلام، سمجھا نہیں ہے عظمت معبود کا مقام، انسان کار خیر پہ مائل نہیں رہا، انسان کار خیر پہ مائل نہیں رہا ہے، انتہا خدا کا بھی قائل نہیں رہا، اور سر پر سجا ہوا جو رعونت کا تاج ہے، بدخو ہے بد سرشت ہے اور بد مزاج ہے، پیش نگاہ نوح بشر سے خراج ہے، اس ابتری کا دین ہے، اس ابتری کا دین ہی واحد علاج ہے، اس ابتری کا دین ہی واحد علاج ہے، نور مبی کے ساتھ میں قرآن چاہیے، تاریکیوں میں قوت ایمان چاہیے، ایمان کیا ہے قوت باطل سے انحراف، حق سے لگاؤ سلسلہ خیر کا طواف، اور سرکار دو جہاں کی نبوت کا اعتراف، ابلیس کے قیاس کے فتنے سے اختلاف، انسان نور حق سے منور جبیں کرے، جو کہہ دیا حضور نے اس پر یقین کرے، جو کہہ دیا حضور نے اس پر یقین کرے، اور خوشنودی خدا جو ہے ذکر شہ امام، لوح جہاں میں اور قلم کا بڑھا مقام، توصیف مصطفیٰ سے ملی شہرت دوام، زندہ رہے گا تاب ابد اس کا نیک نام، گلدستہ خراج محبت لیے ہوئے، آتی ہے کائنات عقیدت لیے ہوئے، آتی ہے کائنات عقیدت لیے ہوئے، صبح ازل کے نور سے روشن ہوا کلام، بڑھ کر شفق نے پیش کیا سرخ جام، خورشید نے پلٹ کے ادب سے کیا سلام، دو ٹکڑے ہو کے قدموں پہ آیا مہے تمام، دو ٹکڑے ہو کے قدموں پہ آیا مہے تمام، باتوں میں ذکر خیر کی خوشبو جو پا گئی، دلہن بنی ہوئی شب معراج آ گئی، دلہن بنی ہوئی شب معراج آ گئی، اور تارا فلک سے آیا کہ میں بھی گواہ ہوں، تارا فلک سے آیا کہ میں بھی گواہ ہوں، ایک ذرہ حقیر کفے پائے شاہ ہوں، نا چیز ایک گدائے شہ عرش جاہ ہوں، پروردہ جناب رسالت پناہ ہوں، مجلس میں میرا ذکر بھی ہونا ضرور ہے، اور ذرہ بھی جز روشنی کوہ طور ہے، اور یثرب کے سنگ ریزے بھی کہنے لگے تمام، یثرب کے سنگ ریزے بھی کہنے لگے تمام، چومے ہیں ہم نے دست رسول فلک مقام، اکثر ہوئے ہیں شاہ خدا سے ہم کلام، اور ان کا جو ذکر ہے تو ہمارا بھی آئے نام، صدقے میں ان کے رونق بزم حیات ہیں، ہم بھی شریک مدح شہ کائنات ہیں، اور کیسا وقار مدحت شاہ امم میں ہے، ان سب کی بات حسن سریر قلم میں ہے، اور صلی اللہ کی دھوم جو باغ ارم میں ہے، صلی اللہ کی دھوم جو باغ ارم میں ہے، مشغول کائنات طواف حرم میں ہے، پھیلی جہاں میں روشنی کوہ طور ہے،
دیکھو جدھر بھی عرش سے تا فرش نور ہے، اور من جانب خدا جو نہ توفیق ہو عطا، کس کی مجال ہے کہ کرے ذکر مصطفیٰ، بڑھتا ہے نام لینے سے خود اپنا مرتبہ، بڑھتا ہے نام لینے سے خود اپنا مرتبہ، اور بن جاتا ہے یہ ایک وسیلہ نجات کا، بن جاتا ہے یہ ایک وسیلہ نجات کا۔ اس ذکر پاک کو کوئی کیا پیش و کم کرے، توصیف جس کی خالق لوح و قلم کرے، توصیف جس کی خالق لوح و قلم کرے، ہے رونق بہار سخن ذکر مصطفیٰ، پھیلی ہے بوئے عشق محمد جگہ جگہ، حد سے سوا ہے رتبہ محبوب کبریا، ان کا پسینہ موجب تخلیق انبیاء، وابستہ ہو گیا جو محمد کی ذات سے۔ صبح کے پروگرام میں بھی میں نے یہ شعر پڑھا تھا، وابستہ ہو گیا جو محمد کے ذات سے، وہ متصف ہوا ہے خدا کی صفات سے، اور اول ہے ایسے ناموں میں مولا علی کا نام، اول ہے ایسے ناموں میں مولا علی کا نام، بچپن سے ساتھ جو رہے آقا کے صبح و شام، میدان کارزار ہو یا صلح کا مقام، آخر نبی کے ساتھ رہا اول امام، سورج کے بعد چاند ہے بعد نبی علی، پڑھ کر درود پاک پکارو علی علی، پڑھ کر درود پاک پکارو علی علی، اور قرآن علی مفسر قرآن بھی علی، قرآن علی مفسر قرآن بھی علی، حق ہے دیار حق کا نگہبان بھی علی، تفسیر بھی کتاب کی عنوان بھی علی، بالیدگی روح کا سامان بھی علی، مومن کی مشکلات کا حل یا علی مدد، مومن کی مشکلات کا حل یا علی مدد، کہتا ہوں میں یہ بانگ دو حل یا علی مدد، مولا علی کا نام ہے دل کی کلی کھلی، مولا علی کا نام ہے دل کی کلی کھلی، حل یا مشکلات ہے اللہ کا ولی، حل یا مشکلات ہے اللہ کا ولی، اور مولائیوں کی روح جو الفاظ میں ڈھلی، گونجے صدائے چاروں طرف یا علی علی، گونجی صدائے چاروں طرف یا علی علی، نفس رسول سید و سردار المدد، نفس رسول سید و سردار المدد، یا ابو تراب حیدر کرار المدد، یا ابو تراب حیدر کرار المدد، وجہ سکون قلب ہے مولا علی کا نام، وجہ سکون قلب ہے مولا علی کا نام، باب رسول پاک ہے جو خلق کے امام، ترویج حق میں رکھتے ہیں مشغول صبح و شام، جہاں سے ہوا عزیز تھا اللہ کا پیام، پر نور اپنے خون سے حق کا چمن کیا، بعد اپنے دین حق کو سپرد حسن کیا، اور صلح حسن سے اور بڑھا دین کا وقار، حق سے علیحدہ ہوا باطل کا اقتدار، بنیاد امن پر ہوا اسلام استوار، اور باد خدا سے بچ گئی ایمان کی بہار، صلح حدیبیہ کی طرح اس میں راز تھا، صلح حدیبیہ کی طرح اس میں راز تھا، یا اسوہ رسول خط امتیاز تھا، یا اسوہ رسول خط امتیاز تھا، اور باد حسن حسین تھے اسلام کے امین، باد حسن حسین تھے اسلام کے امین، قربانیوں سے جن کے بچے ہیں اصول دین، اور حق کے لہو سے سرخ ہوا چہرہ یقین، ان کی مثال گنبد تاریخ میں نہیں، ان کی مثال گنبد تاریخ میں نہیں، جس نے چراغ گل کیا باطل پرست کا، مفہوم ہی بدل دیا فتح و شکست کا، مفہوم ہی بدل دیا فتح و شکست کا، کوئی بنے حسین یہ امر محال ہے، کوئی بنے حسین یہ امر محال ہے، قربان گھر کا گھر کرے خواب و خیال ہے، لاشیں اٹھانا صبر دکھانا کمال ہے، زہرا کا لال آپ ہی اپنی مثال ہے، حیدر کی روح جان رسالت پناہ ہے، حیدر کی روح جان رسالت پناہ ہے، حق ہے حسین اصل کا سورج گواہ ہے، لیکن ایک اور بیان سے لرزنے لگا قلم، لیکن ایک اور بیان سے لرزنے لگا قلم، کس طرح
ذکر سید سجاد ہو رقم، بار علم سے جس کی کمر ہو گئی تھی خم، لیکن نہ سر نگو کیا اسلام کا علم، سیدانیوں کی آستہ حق کا امام تھا، ارے باد حسین وہ شہ عالی مقام تھا، باد حسین وہ شہ عالی مقام تھا، باد حسین وہ شہ عالی مقام تھا، اور زینت ہے دی کہ عابد بیمار کربلا، سر کر گیا جو منزل دشوار کربلا، جس کے بدن پہ پھول تھے آزار کربلا، سیدانیوں کا قافلہ سالار کربلا، گو دیکھنے میں مرد ضعیف و نحیف تھا، گو دیکھنے میں مرد ضعیف و نحیف تھا، لیکن اٹھائے پرچم دین حنیف تھا، سر پر چراغ حق کو جلائے ہوئے چلا، سر پر چراغ حق کو جلائے ہوئے چلا، گردن میں بار توق اٹھائے ہوئے چلا، اور سینے پہ سرخ داغ سجائے ہوئے چلا، اپنا وجود صبر بنائے ہوئے چلا، ہاتھوں میں استقامت حق کے اصول تھے، پاؤں میں رمزگاہ شجاعت کے پھول تھے، پاؤں میں رمزگاہ شجاعت کے پھول تھے، سیدانیوں کے ساتھ رہا سید العرب، سیدانیوں کے ساتھ رہا سید العرب، معصوم منسلک تھے امامت سے سب کے سب، دل میں تھا حق کا پاس لہو، لبوں پہ تھا شکر رب، دل میں تھا حق کا پاس لبوں پہ تھا شکر رب، چلتا رہا وہ راہ عبادت میں روز شب، اور دشتے بلا سے اور بھی خارزار سے، لیکن لی داد صبر گردش لیل و نہار سے، دشتے بلا سے اور کبھی خارزار سے، لی داد صبر گردش لیل و نہار سے، اصل اصول دین محمد پہ تھی نظر، اصل اصول دین محمد پہ تھی نظر، بیمار نے پلٹ کے نہ دیکھا ادھر ادھر، اور پھرتا رہا عیانت حق میں وہ در بدر، کوفے سے شام، شام سے کوفہ کیا سفر، کوفے سے شام، شام سے کوفے کیا سفر، کوفے سے شام، شام سے کوفے سے شام، شام سے کوفے کیا سفر، دشوار راہ گزر پہ سنبھلنا کمال تھا، اہل حرم کے ساتھ چلنا کمال تھا، دربار میں یزید کے عبرت کا تھا مقام، آل ابا کے حال پہ شدت خاص عام، آتا تھا جو کبھی آتا تھا جو بھی منہ میں وہ کہتا تھا بد کلام، خاموش سر جھکائے کھڑے تھے مگر امام، شعلہ فشاں تھا مخبر صادق کے واسطے، یکتا تھا جھوٹ مصحف ناطق کے واسطے، یکتا تھا جھوٹ مصحف ناطق کے واسطے، ناگاہ ایک شور سا دربار میں اٹھا، ناگاہ ایک شور سا دربار میں اٹھا، اٹھی صدائیں خطبہ ہاشم نہیں سنا، دیکھی یزید نے جو بگڑتی ہوئی فضا، بولا امام پاک سے وہ بانیے جفا، کہنا ہے جو بھی آپ کو ان کو سنائیں آپ، یہ منتظر ہے آپ کے منبر پہ جائیں آپ، یہ منتظر ہے آپ کے منبر پہ جائیں آپ، سن کر یہ بات رونق منبر ہوئے امام، پہنچے وہاں جو اصل میں تھا آپ کا مقام، خاموش اہل شام تھے حیران تھے خاص و عام، پھر اس طرح سے ان سے مخاطب ہوئے امام، جو جانتا ہے مجھ کو وہ پھر جان لے مجھے، جو جانتا ہے مجھ کو وہ پھر جان لے مجھے، ارے پہچانتا نہیں ہے وہ پہچان لے مجھے، پہچانتا نہیں ہے جو پہچان لے مجھے، میں اس طرح جہاں میں ہوں پسرے مکہ و منا، میں اس جہاں میں ہوں پسرے زمزم و صفا، میں اس جہاں میں ہوں پسرے سید الورا، میں اس جہاں میں ہوں پسرے شاہد و سرا، میں آیت خدا ہوں محمد کی آل ہوں، جس کو نہیں زوال وہ بدر کمال ہوں، جس کو نہیں زوال وہ بدر کمال ہوں، اور اس کا پسر ہوں میں جسے پانی نہیں ملا، جو دشت کربلا میں تہہ تیغ ہو گیا، گزرے ہیں جس کی لاٹ پہ گستاخ اشقیا، جس بے کفن غریب پہ مسلم، جس بے کفن غریب پہ ہر ظلم تھا روا، مٹی میں جس کا سرخ لہو جذب ہو گیا، مٹی میں جس کا سرخ لہو جذب ہو گیا، ارے آغوش کربلا میں جو بے گورس ہو گیا، آغوش کربلا میں جو بے گورس ہو گیا، کس جرم پر اسیر بنائے گئے ہیں ہم نے کیا ہے
ہم نے کیا ہے کیا جو ستائے گئے ہیں ہم، کس جرم کس خطا سے پھرائے گئے ہیں ہم، ارے کس واسطے یہاں پہ بلائے گئے ہیں، آئین مصطفیٰ کی خلافت یہی ہے کیا، آئین مصطفیٰ کی خلافت یہی ہے کیا، اے کلمہ گویو اجر رسالت یہی ہے کیا، اے کلمہ گویو اجر رسالت یہی ہے کیا، اے کلمہ گویو اجر رسالت یہی ہے کیا۔ باقی مرثیہ انشاءاللہ میں بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے ساتھ مہمان جناب عامر قومی صاحب، اختر حسین صاحب اور جناب اشتیاق حسین صاحب مجھ کو جوائن کر چکے ہیں، میرے ساتھ اس میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ معافی آپ حضرات کچھ تھوڑا سا تاخیر سے آئے تو جس کے لیے میں ناظرین سے معذرت کرتا ہوں، ورنہ آپ کو اس سے پہلے میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم 1 بجے آن ایئر ہو جائیں گے، تو میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر نہیں رہوں گا۔ تو ترتیب میں کچھ اس طرح ہے کہ پہلے اختر صاحب، پھر اشتیاق صاحب اور اس کے بعد عامر قومی صاحب، یا اس کو تھوڑا سا بدل لیتے ہیں کیونکہ میں بھی تحت اللفظ پڑھتا ہوں اور عامر قومی بھی تحت اللفظ پڑھتے ہیں، تو اشتیاق صاحب کو بعد میں کر لیں گے، آپ کو پہلے کر لیتے ہیں۔ پہلے اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بسم اللہ، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بات میں کرتا چلوں کہ سوز و مرثیہ کا پروگرام ہے آپ حضرات کے لیے یہ، اور جو حضرات جسے آج بھی میں نے صبح کے پروگرام میں کہا تھا کہ جو بچے پڑھتے ہیں میں شامل کرنا چاہتا ہوں ان کو اس پروگرام، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، میرا پروگرام نہیں ہے۔ آپ تو مسلسل مجھے روزانہ تقریباً 3 گھنٹے دیکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کمیونٹی کے افراد بھی اس پروگرام میں شامل ہوں تاکہ یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارا اپنا ٹیلی ویژن ہے۔ تو اختر صاحب بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مصروں سے ابتدا کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جو بشر مد ہے مصطفیٰ نہ کرے، جو بشر مد ہے مصطفیٰ نہ کرے، وہ مسلمان ہو خدا نہ کرے، جو بشر مد ہے مصطفیٰ نہ کرے، وہ مسلمان ہو خدا نہ کرے، جو بشر مد ہے مرتضیٰ نہ کرے، جو بشر مد ہے مرتضیٰ نہ کرے، اس سے کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے، اس سے کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے، کہہ رہا ہے یہ سجدہ آدم، کہہ رہا ہے یہ سجدہ آدم، ہے بے وسیلہ کوئی دعا نہ کرے، بے وسیلہ کوئی دعا نہ کرے،
مصطفیٰ ہی نہیں، وہ وفادار مصطفیٰ ہی نہیں، ابو طالب سے جو وفا نہ کرے، ابو طالب سے جو وفا نہ کرے، جس کو بچنا ہو میری لعنت سے، جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے، وہ علی کا مقابلہ نہ کرے، وہ علی کا مقابلہ نہ کرے، جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے، جس کو بچنا ہو رب کی لعنت سے، وہ علی کا مقابلہ نہ کرے، جو بشر مدح مصطفیٰ نہ کرے، وہ مسلمان ہو خدا نہ کرے۔ سلام منہ سے جو لفظ نکلتا ہے گوہر ہوتا ہے۔ جناب اختر صاحب نے حمد پڑھی، منہ سے جو لفظ نکلتا ہے گوہر ہوتا ہے، حسن صورت میں مثال گل تر ہوتا ہے، باغ افکار کا پاکیزہ ثمر ہوتا ہے، اپنے دامن میں لیے نور سحر ہوتا ہے، میرے خالق نے مجھے در نجف بخشا ہے، مدح سرکار دو عالم کا شرف بخشا ہے۔ یہ تھے جناب اختر حسین صاحب۔ گزارش کروں گا جناب عامر قومی صاحب سے، ان کے بعد پھر اختر صاحب سے پھر اور سلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور اب میں گزارش کروں گا جناب عامر قومی صاحب سے، آپ مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی انہوں نے، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ وقت جو ہے مختص کیا، اور میں عامر قومی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام میں شمولیت فرمائیے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس آنے کی، اس محفل میں شریک ہونے کی۔ آغاز کروں گا جناب علی اصغر سے، بسم اللہ۔ اور آپ کی توجہ کا طالب بسم ہوں اللہ بسم اللہ کہ شیر حیدر ہیں جناب اصغر، شیر حیدر ہیں جناب اصغر، ایک گلے تر ہیں جناب اصغر، شیر حیدر ہیں جناب اصغر، ایک گلے تر ہیں جناب اصغر، اور حسن اکبر ہے بے مثال مگر، حسن اکبر ہے بے مثال مگر، شکل حیدر ہیں جناب اصغر، شکل حیدر ہیں جناب اصغر، اور حسن یہ اعتراف کرتا ہے، حسن یہ اعتراف کرتا ہے، مجھ سے برتر ہیں جناب اصغر، اور توجہ چاہوں گا کہ حسن یہ اعتراف کرتا ہے، مجھ سے برتر ہیں جناب اصغر، اور
مسکرا کر الٹ دیا لشکر، مسکرا کر الٹ دیا لشکر، فخر حیدر ہیں جناب اصغر، مسکرا کر الٹ دیا لشکر، فخر حیدر ہیں جناب اصغر، اور ہے شہادت عظیم اکبر کی، ہے شہادت عظیم اکبر کی، پر برابر ہیں جناب اصغر، پر برابر ہیں جناب اصغر، اور آج تک منتظر ہے جس کی فرات، آج تک منتظر ہے جس کی فرات، ایسا ساگر ہیں جناب اصغر، اور ہاشمی شیر ہیں سبھی رن میں، ہاشمی شیر ہیں سبھی رن میں، پر دلاور ہیں جناب اصغر، اور 3 نوکوں کا تیر جھیل لیا، 3 نوکوں کا تیر جھیل لیا، گو کے اصغر ہیں جناب اصغر، گو کے 3 نوکوں کا تیر جھیل لیا، 3 نوکوں کا تیر جھیل لیا، گو کے اصغر ہیں جناب اصغر، اور میرا سلمان ہو فدائے حسین، میرا سلمان ہو فدائے حسین، میرے رہبر ہوں اس کے رہبر ہوں جناب اصغر، میرا سلمان ہو فدائے حسین اس کے رہبر ہوں جناب اصغر، اور دونوں عامر دل حسین ہوئے، دونوں عامر دل حسین ہوئے، ہوں وہ اکبر کے جناب اصغر، ہوں وہ اکبر کے جناب اصغر، شیر حیدر ہیں جناب اصغر۔ اور جس طرح جناب سید سجاد کے حوالے سے 2 قطعات کہوں گا اور اجازت لوں گا کہ اشک غم جو برسرے رخسار ہے، اشک غم جو برسرے رخسار ہے، میری بخشش کا وہ ذمہ دار ہے، اشک غم جو برسرے رخسار ہے، میری بخشش کا وہ ذمہ دار ہے، اور نام ہے جس کا شفا کا ہو سبب، نام ہی جس کا شفا کا ہو سبب، نام ہی جس کا شفا کا ہو سبب، کیسے میں کہہ دوں کہ وہ بیمار ہے، کیسے میں کہہ دوں کہ وہ بیمار ہے، اور ہر دور میں احساس کی معراج ہے سجاد، غیرت کا شہنشاہ ہے سرتاج ہے سجاد، مظلوم کی آنکھوں میں مکیں آج ہے سجاد، کب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد، اور جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ، اور یہ سید الساجدین کیسے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں یا مرجان کی دکانیں، سجاد کی آنکھیں ہیں یا مرجان کی دکانیں، سجاد کی ہیبت سے ہوئیں گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے یا نہ مانے، گونجیں گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو بڑا ناز رہے گا، اور کانٹوں کو تیری آب لاپائی نے رلایا، صحرا کو تیرے داغ جدائی نے رلایا، زندہ کو تیری زخم نمائی نے رلایا، سجاد تجھے ساری خدائی نے رلایا، تجھ پر تو وہ ساتھ بھی قیامت کی گھڑی تھی، تجھ پر تو وہ ساتھ بھی قیامت کی گھڑی تھی، جب ثانی زہرا سر دربار کھڑی تھی، جب ثانی زہرا سر دربار کھڑی تھی، اور سجاد مولا تیری عظمت کوئی بازار سے پوچھے یا ظلم کے دہکے ہوئے دربار سے پوچھے، امت کے بدلتے ہوئے کردار سے پوچھے، سجاد تیری خو کوئی اغیار سے پوچھے، ہر موڑ پہ نظریں تو جھکائے ہوئے گزرا، ہر موڑ پہ نظریں تو جھکائے ہوئے گزرا، غیرت کے جنازے کو اٹھائے ہوئے گزرا، غیرت کے جنازے کو اٹھائے ہوئے گزرا۔ اللہ لعنت اللہ۔ جناب عامر قومی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، کوئی کیا کوئی کرے مدحت ممدوح پیمبر،
کیا کوئی کرے مدحت ممدوح پیمبر، ہے ناصر دی مہر جبیں حیدر و صفدر. اور کعبے میں ملا اوج جسے دوش نبی پر، سر جس نے کیے مارکائے خندق و خیبر. شمشیر برہنہ سر میدان نظر آئے، ممبر علی بولتا قرآن نظر آئے. اور دنیا میں ممبر علی بولتا قرآن نظر آئے، اور دنیا میں رہی آل علی محسن اسلام. آپ نے جناب علی اصغر کا تذکرہ کیا، بسم اللہ. اسی حوالے سے میں تھوڑا سا پیش کروں گا کہ دنیا میں رہی آل علی محسن اسلام، سینے میں لگائے ہوئے اسلام کا پیغام. ہو مارکائے کرب و بلا یا سفر شام، حق بڑھ کے رہا قوت باطل ہوئی ناکام. اور روشن ہے جہاں آج بھی پیغام نبی سے، حق آج بھی روشن ہے حسین ابن علی سے. حق آج بھی روشن ہے حسین ابن علی سے، ہے نام حسین ابن علی آج بھی روشن، جس نام سے تھراتے ہیں اسلام کے دشمن. اور حق تھامے ہوئے آج بھی ہے شاہ کا دامن، تابندہ و پائندہ ہے اسلام کا گلشن. ہر ذرہ یہ دیتا ہے صدا کرب و بلا کا، ہر ذرہ یہ دیتا ہے صدا کرب و بلا کا. تازہ لہو آج بھی شہنشاہ خدا کا، تازہ ہے لہو آج بھی شہنشاہ خدا کا. اور جس دم کے بدلنے لگی اسلام کی اقدار، ہر سمت سے باطل نے کیا دین پہ یلغار. اور حق کے پرستاروں کو جینا ہوا دشوار، اس وقت حفاظت کو اٹھے سید ابرار. دشمن کی کڑی ضرب تھی پیغام نبی پر، عالم کی نگاہیں تھی حسین ابن علی، عالم کی نگاہیں تھی حسین ابن علی پر. تھا حق کا محافظ پسر حیدر کرار، ایک کوہ گراں قلعہ دی آہن دیوار. اور قرآن کا امین نور مبین مطلع انوار، ایمان کا ستون لشکر اسلام کا سردار. نانا کی طرح فیصلہ شاہ امم تھا، اور منزل کی طرف ترک وطن پہلا قدم تھا. ہر سمت تھی چھائی ہوئی باطل کی سیاست، بے دینوں کے ہاتھوں میں تھا آئین شریعت. یوں مسخ ہوا جاتا تھا پیغام نبوت، اس وقت تھی اسلام کو حضرت کی ضرورت. سامان سفر شاہ زمن باندھ کے نکلے، مرنے کے لیے سر سے کفن باندھ کے نکلے، مرنے کے لیے سر سے کفن باندھ کے نکلے، مرنے کے لیے سر سے کفن باندھ کے نکلے. جناب اشتیاق حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا سلام پیش کریں. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا عباس کی شان میں 4 مصروں سے بسم اللہ بسم اللہ. تو پھر مولا حسین کے حضور جو ہے منقبت کے چند اشارات کی نظر. خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں. خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں. تمنا پانے کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں. جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا. جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں. اور مولا حسین کے نظر جو ہے وہ منقبت کی چند اشعار کر رہا ہوں. جس کو میں حسین کی دولت نہیں
نہیں ملی جس کو غم حسین کی خالی ہے جو علاقے بھی ذکر حسین سے خالی ہے جو علاقے بھی ذکر حسین سے سب کچھ وہاں ملا ہے شرافت نہیں ملی سبحان اللہ واہ سب کچھ وہاں ملا ہے شرافت نہیں ملی اور شعر اس کیجئے بسم اللہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی سینے میں داغ لے کے مرا ہے یہی یزید سینے میں داغ لے کے مرا ہے یہی یزید سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی اور دیکھا ہے